السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ پاکستان کا آئین موم کی ناک کی طرح ہے، وہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ ویسے تو دنیا کے ہر آئین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن شاید ہی کسی مہذب جمہوری ملک کے آئین میں ایسی ترامیم ہوتی ہوں جس سے اس ملک کے آئین کا حلیہ بدل جائے۔ لہٰذا آئین کا حلیہ بدلنے کے لیے آئین کا موم کی ناک ہونا بھائی ضروری ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرافیہ نے تو بڑی ہی محنت سے آئین کو موم کی ناک بنایا ہے۔ جمہوریت کے نعروں میں یہ موم کی ناک کبھی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی، کبھی ٹیڑھی، اور کبھی ناک وہ بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یوں آئین کو جب چاہیں اپنی پسندیدہ شکل میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کو ہی لے لینا، پہلے آئینی معاملات کو سپریم کورٹ کے باغی ججز سے الگ کرنے کے لیے آئینی بینچ قائم کیا گیا، اور پھر ایک آئینی عدالت ہی قائم کر دی گئی جو صرف آئینی معاملات اور آئین کی تشریح کیا کرے گی، اور یوں سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک عدالت قائم کر دی گئی۔ اب ایسے ملک میں جہاں پہ ہر دوسرے دن آئینی بحران پیدا ہوتا ہے، آئینی عدالت کا قیام ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کے قیام سے آئین کا حلیہ ہی بدل گیا ہے نا۔ لیکن بہرحال ایک تسلی بخش بات ضرور ہے کہ آئینی عدالت کو اپنے قیام کے بعد پہلا ہائی پروفائل کیس وہ مل گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کے لیے رہائی فورس کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عمران خان کی رہائی وہ کسی فورس کے ذریعے تو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد ہی ہونی ہے نا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنے کارکنان کا morale ہائی کرنے اور انہیں متحرک رکھنے کے لیے امید بنانا بھی تو ضروری ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت خوب کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال رمضان کے بعد عمران خان کی رہائی فورس کے قیام کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق عمران خان رہائی فورس کے لیے کارکنان کی رجسٹریشن جاری ہے۔ 1,00,000 کارکن رجسٹرڈ ہونے پر ان سے حلف لیا جائے گا، اور پورے صوبے میں 272 رجسٹریشن کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ اب ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے بھی تمام صوبوں کے کارکنان وہ بھی رجسٹرڈ ہو سکیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جس دن عمران خان رہا ہوں گے اس دن اس فورس کو ختم کر دیا جائے گا۔ بانی کی رہائی کے لیے پارٹی جو لاہی عمل دے گی، یہ فورس اس پر عمل درآمد کرے گی۔ یہ پرامن رہ کر قانون اور آئین کے دائرے کے اندر تحریک چلائے گی، لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نے اس رہائی فورس کا نوٹس لے لیا ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک درخواست پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی سے متعلق فورس کی تشکیل کے خلاف دائر درخواست پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ کسی سزا یافتہ شخص کی رہائی کے لیے اس نوعیت کی فورس کی تشکیل مناسب نہیں ہے۔ درخواست گزار ملک ظہیر ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایسے کسی بھی اقدام سے روکے جو ملکی آئین اور مفاد عامہ کے خلاف ہو۔ اچھا، تو اب مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید اس رہائی فورس کو قیام سے پہلے ہی اسے غیر آئینی قرار دے دیا جائے گا، اور یوں ملک ایک بہت بڑے آئینی بحران سے بچ جائے گا۔ ویسے بھی اب آئینی عدالت کے سامنے مزید آئینی بحران آنے والے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئینی معاملہ ان بحرانوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ہی نمٹا دیا جائے۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کون سا نیا بحران آنے والا ہے؟ اس وقت تو معاملات وہ مکمل قابو میں ہیں اور راوی وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ لیکن جناب، اب میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ ذرائع کے مطابق آئین میں 28ویں ترمیم کی تیاری وہ شروع کر دی گئی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئی ہے۔ کل بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات تھے، لیکن ذرائع کے مطابق 28ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں زیر بحث آیا ہے۔ تو جناب، اب چند ہفتوں بعد یہ امید ہے کہ ایک مرتبہ پھر خوب رونق لگے گی، لمبی لمبی بیٹھکیں ہوں گی، میڈیا فلاں سینئر سیاستدان کے آنے اور جانے کی باقاعدہ فوٹیجز کے ساتھ وہ بریکنگ نیوز چلائے گا۔ اپوزیشن خوب شور مچائے گی کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ خوب جذباتی تقاریر، ایک دوسرے پر لعن طعن، الزامات، آئین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانیاں اور مخالفین کی چال بازیاں وہ خوب یاد کروائی جائیں گی۔ پھر
پھر بل پیش ہوگا اور معلوم ہوگا کہ پارلیمنٹ میں مطلوبہ تعداد نہ ہوتے ہوئے حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت مکمل کر لی ہے اور 28ویں ترمیم وہ پاس ہو گئی ہے نا مزے کی بات. تو پھر آئین میں ایسی ترمیم کرتے رہیں اور سیاست کی رونقیں قائم رکھیں. اچھا، اب ایک خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے، جہاں پہ الیکشن کمیشن کو طویل عرصے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں نا ان کا خیال آ گیا ہے. اب خبر کے مطابق الیکشن کمیشن نے 4 سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر نوٹس دے کر طلب کر لیا ہے. شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت وہ 7 اپریل کو مقرر کی گئی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر نوٹس جاری کیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی بڑی بڑی یہ سیاسی جماعتیں ہیں واقعی ان کے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروانا کتنا ضروری ہے نا، ورنہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تو انٹرا پارٹی الیکشن کب ہوتے ہیں عوام کی اکثریت کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن میں ان سیاسی جماعتوں کے فوراً فنڈنگ کے زیر سماعت ہیں، لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے کہ آخری مرتبہ ان کیسز کی سماعت کب ہوئی تھی. ہاں، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے فوراً فنڈنگ کیس یا پھر ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہو تو پھر تو پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے نا. اکبر ایز بابر وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں اور ایک پٹیشن وہ الیکشن کمیشن میں لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن وہ کالعدم ہو جاتے ہیں. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. ویسے بھی اب ملک میں جمہوریت مضبوط ہو چکی ہے اور امید ہے کہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت مکمل کر لے گی اور ٹرمپ کے پسندیدہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنی مدت مکمل کرنے والے پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے. اچھا، ویسے بھی شہباز شریف صرف 3 سالوں میں یہ IMF کے سب سے زیادہ پروگرامز لینے والے وزیر اعظم تو بن چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے نا کہ ہر پروگرام لیتے وقت ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. تو اب اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے IMF کا پاکستان سے سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے اور جلد ہی ایگزیکٹو بورڈ بھی اس معاہدے کی منظوری دے دے گا اور یوں پاکستانی معیشت وہ مزید مضبوط ہو جائے گی. ویسے بھی اب اگلے ماہ سے بجٹ کی تیاری شروع ہو جائے گی. بھئی آخر یہ فیصلہ بھی تو ہونا ہے نا کہ اب عوام کا مزید خون وہ کیسے نچوڑا جائے، چونکہ عوام کا ہیموگلوبن اب اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس میں تو صرف چند قطرے ہی خون نکل سکتے ہیں. لہٰذا امکان یہ ہے کہ جو IMF کا وفد ہے وہ اگلے ماہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے گا، جہاں وہ بجٹ کی تیاری میں حکومت کو تجاویز اور مدد بھی فراہم کرے گا. اب ذرائع کے مطابق IMF کے لیے سب سے بڑا چیلنج FBR کی کمزور کارکردگی ہوگی، کیونکہ ٹیکس اہداف وہ بار بار پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس ادارے سے متعلق تشویش برقرار ہے. اب آپ اندازہ کر لینا کہ عوام کا کس قدر خون نچوڑا گیا ہے کہ اب مزید نچوڑنے پر صرف چند قطرے ہی برآمد ہوتے ہیں. اس کے باوجود FBR اپنا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے. تو ذرائع کے مطابق IMF وفد ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ریونیو میں اضافے کے لیے دباؤ برقرار رکھے گا اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکس نظام اور انوائسنگ کے لازمی نفاذ پر بھی زور دیا جائے گا تاکہ ٹیکس وصولیوں میں بہتری آئے. اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، گردشی قرضے کم کرنے کی حکمت عملی اور بجلی اور گیس کے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت بھی متوقع ہے. IMF وفد کے ساتھ پرائیویٹائزیشن پروگرام اور سرکاری اداروں کی اصلاحات کا معاملات جو ہیں وہ بھی ان کے زیر غور آئیں گے اور اس کے علاوہ گورننس، شفافیت اور کرپشن کے خلاف اقدامات پر بھی توجہ دی جائے گی. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگ ایک اور پیٹرل بوم کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. اب ذرا کچھ عالمی منظرنامے اور مشرقی وسطیٰ میں جو جاری جنگ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ڈسکس کر لیتے ہیں. آج امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے جس پہ ذرا آگے چل کر میں بات کرتی ہوں، لیکن کل ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے عرب ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ خلیجی ممالک نے گزشتہ 50 برس ایران کے خلاف سیکیورٹی کو بیچ دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سیکیورٹی باہر سے خریدی نہیں جا سکتی. بیرونی فوجی بیسز استحکام نہیں لاتی بلکہ وہ جنگ کے لیے میدان ہموار کرتی ہیں. جواد ظریف نے کہا کہ عرب ممالک نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی جنگ میں دیگر تمام اتحادیوں سے بڑھ کر مدد کے لیے جلدی کی، جبکہ اس کے بدلے انہیں ذلیل کیا گیا اور اسرائیل کے لیے ڈھال کے طور پر انہیں استعمال کیا گیا. جواد ظریف کا ٹویٹ دیکھ کر نہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. ایک غریب کسان کو گاؤں کے رحم دل چودھری نے
بہتر گزر بسر کرنے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا تاکہ وہ کاشتکاری کر کے گھر کے اپنے اخراجات پورے کر لے. کسان نے اس زمین پر گندم کاشت کر لی. اچھا جب گندم بڑی ہوئی تو ایک آوارہ گدھا ادھر نکل آیا. اس نے روزانہ کی بنیاد پہ گندم کھانا شروع کر دی. کسان نے دیکھا تو گندم کے کھیت میں بیٹھ کر زور زور سے گدھے کی ہلاکت کی. اس نے دعا کرنی شروع کر دی, کچھ دم درود بھی کیے, لیکن گدھے پر تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر کسان نے گدھے کو گھاس پھوس ڈالی, لیکن گدھے کو تو گندم کا چسکا لگ گیا تھا نا. خیر اس کا پڑوسی کاشتکار ادھر آ نکلا اور کسان سے کہا کہ تم اس گدھے کو اپنے کھیت سے بھائی باہر کیوں نہیں نکالتے تھے. کسان بولا دم دعا تو بہت کر کے دیکھ لیا ہے لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا. پڑوسی نے معاملہ سمجھتے ہوئے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کی خوب دھنائی کر دی. تو گدھے نے تو دوڑ کر جان بچائی اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس کھیت میں واپس نہیں آیا. تو جناب اب یہی صورتحال مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ممالک کی ہے. اچھا عرب ممالک نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے کبھی خود کو تیار ہی نہیں کیا تھا, تو اسی لیے تو 1967 اور 1973 کی جنگیں یہ بری طرح سے ہار گئے تھے. اور پھر انقلاب ایران کے بعد ایران سے بچاؤ کے لیے بلے کو ہی دودھ کی رکھوالی پر رکھ لیا, یعنی کہ ایران سے بچاؤ کے لیے امریکہ کو اپنے گھر میں گھسا لیا. تب سے اب تک مسلم ممالک آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل سے بچاؤ کے لیے بس دعائیں ہی کر رہے ہیں, لیکن ایران نے اسرائیل کے ساتھ وہ کی ہے جو کسان کے پڑوسی کاشتکار نے اس آوارہ گدھے کے ساتھ کیا تھا. اب اسرائیل کو تو دیکھیں یہ امید ہی نہیں تھی نا کہ کوئی ملک بد دعائیں کے ساتھ ساتھ ڈنڈا پکڑ کر اس اسرائیل کی دھنائی یا ٹھکائی شروع کر دے گا. وہ نیتن یاہو جو پوری دنیا میں بڑا بدماشی کے ساتھ دندناتا پھرتا تھا, وہ اب اسرائیل کے اندر اپنے بل میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہے اور اسرائیل سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کسی اڑتے ہوئے میزائل یا ڈرون کا نشانہ ہی نہ بن جائے. اور نیتن یاہو کے اتحادی ٹرمپ کی صورتحال وہ ایسی ہے کہ وہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ جیت لی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے جنگ جیتنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے, اور پھر وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں, جو انہوں نے یاد ہے کہ بڑے زور و شور سے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے. اچھا آج انہوں نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیتے ہوئے ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور 3 ہفتوں تک ایران پر شدید حملے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. اب ٹرمپ نے ایران پر حملے کا بھرپور دفاع کیا اور کہا کہ 3 ہفتوں میں مشن مکمل ہم کر لیں گے. اور جو صدر ٹرمپ کا پورا خطاب تھا نا وہ عالمی قوانین اور یہ سفارتی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہی لگ رہا تھا. انہوں نے فرانسیسی صدر میکرون کا بھی مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ میکرون کی بیوی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں. اچھا امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے 1 ماہ کا اگر آپ تجزیہ کریں نا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے شاندار کارکردگی کے بعد جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ خود ہی ایک طنزیہ کہانی بن چکی ہیں. مثلاً ایران کا نظام اور رجیم 1 ماہ بعد بھی بدستور آپ دیکھ لیں قائم ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ سخت گیر ہو گیا ہے. اب ایران پہلے سے زیادہ اور تقریباً $100 فی بیرل کے حساب سے تیل فروخت کر رہا ہے. اب ایرانی تیل پر تمام جو پابندیاں ہیں وہ تو بے اثر ہو چکی ہیں, جبکہ مشرق وسطیٰ کی معیشت تباہ اور تیل کی سپلائی چین وہ درم بھرم ہو چکی ہے. اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم وہ بھی کھل گیا ہے, اور اسرائیل جس کو پہلے کسی سے خطرہ نہیں تھا اب اس کو 3 اطراف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے. اسرائیل کے اندر شدید قسم کا اس وقت میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور اسرائیل میں جو تباہی کی خبریں ہیں وہ مسلسل انہیں دبایا جا رہا ہے. اب امریکہ کی نیوی پہلی مرتبہ خلیج فارس یا پرشین گلف سے پیچھے ہٹتی دکھائی دیتی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں اور ایران اب دنیا کے تقریباً 20% تیل کی تجارت کو کنٹرول کر رہا ہے, جو کہ یمن کے حوثی باغیوں کے ذریعے ریڈ سی کی ممکنہ بندش کے بعد 30% تک جا سکتی ہے. یعنی کہ اب ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز بند کر کے پوری دنیا کی معیشت کو جب چاہے نا وہ تباہ کر سکتا ہے. اور اب ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکل کر ایٹمی پروگرام وہ دوبارہ شروع کرنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور آج بھی ایران کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی افسران کی ایک میٹنگ کو نشانہ بنایا گیا جس میں 37 امریکی فوجی مارے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کی شکست تقریباً
وہ اب یقینی دکھائی دیتی ہے۔ ایران جو ایک ماہ پہلے تک دنیا میں وہ ولن تصور ہوتا تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی رائے عامہ وہ ایران کے حق میں وہ مڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، تاریخ میں پہلی مرتبہ یورپ اور برطانیہ نے امریکہ کی مدد کے لیے آنے سے انکار کیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا صرف ایک ماہ پہلے تک کیا کوئی ان تمام باتوں کا تصور بھی کر سکتا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا؟ یہی وجہ ہے کہ ایران کو دھمکیوں کے باوجود یہ بات اب واضح ہے کہ ٹرمپ کسی بھی طرح وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر کے اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ویسے کیا زوال آ گیا ہے نا کہ سپر پاور کا صدر وہ دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جس نے تیل لینا ہے وہ آبنائے ہرمز سے جا کے لے لے۔ اب کہاں گیا وہ ورلڈ آرڈر جس کے ذریعے امریکہ پوری دنیا کا چودھری بن کے دنیا کے فیصلے کیا کرتا تھا؟ یاد ہے نا کہ اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو امریکہ وہ ویٹو کیا کرتا تھا، اور اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کی وہ وہاں پہ اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ جناب کہاں گئے قطر اور متحدہ عرب امارات کے وہ حکمران جو پاکستانیوں کو حقیر مخلوق سمجھتے تھے؟ انہی حکمرانوں نے مبینہ طور پہ گوادر پورٹ کی راہ میں روڑے اٹکائے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرنے والے گروپس کی مبینہ سرپرستی کی تاکہ کہیں پاکستان ترقی میں ان سے آگے نہ نکل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آسمانوں کو چھوتی عالی شان عمارتیں، چمچماتی سڑکیں، قیبہ خانے، چمکتے ساحل سمندر اور پوری دنیا کا سب سے شاندار ٹورزم وہ صرف ایک مہینے میں بحیرہ عرب میں ڈوب گیا ہے۔ لیکن ایک معاملے میں نا دبئی نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے جس کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہیے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 33 روز میں ایران کے 2000 ڈرونز اور 450 کے قریب بیلسٹک میزائل کامیابی سے گرائے ہیں۔ اب کسی بھی ملک کی طرف سے اتنے دنوں میں اتنی زیادہ انٹرسیپشن یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اچھا، اتنے زیادہ میزائل روکنے کے باوجود یو اے ای میں ہونے والی تباہی سے اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کس قدر شدید ریٹیلیشن کی ہے، اور ایران کے کئی ڈرونز اور میزائل وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی پیشکش کی ہے جسے ایران نے جھوٹ اور مذاق خیز قرار دیا ہے۔ اب ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ ایران میں اپنی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے جس میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک ایران کے موجودہ صدر مسعود پزشکیان نسبتاً کم انتہا پسند ہیں۔ اچھا، ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس پر اس وقت غور کریں گے جب آبنائے ہرمز کھل جاتی ہے، فری اور محفوظ ہو، اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پہ تہس نہس کرتے رہیں گے اور پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ویسے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کوئی پاگل یہ کہتا پھرے کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن میں تمہیں آگ لگا دوں گا۔ ویسے جناب حیرت ہے کہ یہ شخص امریکہ کا صدر کیسے بن گیا بھائی، جس کی ایک ہی وقت میں کہی ایک بات وہ دوسری بات سے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ کبھی پتہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایران سے جنگ وہ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، کبھی یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، کبھی ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ایران جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے، اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ ایران کو مکمل تباہ کر کے ہم پتھر کے دور میں بھیج کر ہی واپس آئیں گے۔ اس پر وہ ایک مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ ارے بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب سی این این کے مطابق ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر بھی جنگ بندی کے لیے اس لیے تیار ہیں کیونکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کی گئی تو جنگ کئی ماہ تک طویل ہو جائے گی، اور اس کا نومبر میں ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ اچھا، اس وقت بھی امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ پر روزانہ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ $2 ارب خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے پہلے مہینے میں اس نے 800 سے زائد فضائی حملے کیے جن میں 2000 سے زیادہ ایرانی فوجی اہلکاروں اور کمانڈرز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق ان حملوں میں تقریباً 16,000 مختلف ہتھیار استعمال کیے گئے جبکہ 4,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اسرائیل ایران میں شہید کی گئی وہ 150 بچیوں کو بھول گیا جن کو اسکول کے اندر میزائل مار کر شہید کیا گیا، اور جن کی اجتماعی قبریں وہ اگلی صدیوں تک انسانیت کے ماتھے پر کالا داغ بن کے اس امریکہ اور اسرائیل کی درندگی کی یاد دلاتی رہے گی۔ جبکہ ایران نے
اسرائیلی دعوے ان کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث عوام کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، جبکہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نئے میزائل سسٹمز کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان کارروائیوں میں جدید اور بھاری میزائل سسٹمز استعمال کیے گئے، جن میں عماد، خرم شہر 4 اور قدر جیسے میزائل شامل ہیں۔ اب دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جگہ جاری ہیں۔ پاکستان اور چین کا 5 نکاتی امن منصوبہ وہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس کو میں نے اپنے کل کے ولاگ میں شامل کیا تھا۔ اگرچہ اب اس منصوبے میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی تجویز بھی شامل ہے، اور یقیناً ایران کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن اگر چین اس کی توسیع کر رہا ہے تو ایران کے لیے چین کی بات نظر انداز کرنا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار جو ہے، اور چین کی جانب سے یقیناً جنگ کے دوران ایران کو بہت ٹیکنیکل مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اب ایران کے میزائل اور ڈرونز وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بالکل ٹھیک ٹارگٹس پہ جا کے لگ رہے ہیں، تو پھر اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ ایران کے پاس نہ صرف انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، بلکہ ان مقامات کی پن پوائنٹ لوکیشن بغیر کسی بڑی سیٹلائٹ تک رسائی کے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اور ایسی مدد وہ چین یا پھر روس ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں نا کہ یہ جنگ پھر آگے کہاں جا کر رکتی ہے۔ ٹرمپ وہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، یا جنگ کو طویل کر کے وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں اپنی شرمناک شکست اس کو کنفرم کر لیتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔